الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز ناظرین کرام، حاضرین عظام، سامعین محترم، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، دیکھیے ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ علق کی 4 آیتیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. قرآن پاک کی یہ جو آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں. قرآن پاک کی نازل ہونے والی سب سے پہلی آیتیں یہی آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. ان آیات کے نازل ہوتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کا تاج مل گیا تھا اور آپ نبی بن گئے تھے. اور جو حدیث میں نے اللہ کے نبی کی پڑھی ہے، وہ حدیث تعلیم قرآن کی اہمیت اور افادیت کو بیان کرتی ہے. دیکھیے اللہ کے نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کا بہترین عمل، دنیا کا سب سے اونچا عمل، دنیا کا سب سے اچھا عمل جو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان یا تو خود قرآن کو سیکھے یا قرآن کو سکھائے. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی عمل ہیں، ان اعمال میں سب سے اونچا عمل، سب سے لائق تعظیم، لائق تعریف، لائق تحسین اور اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب عمل ہے، وہ نماز نہیں، وہ روزہ نہیں، وہ زکوٰۃ نہیں. جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا. لیکن اس کا یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ نماز پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. یعنی اللہ کو سب سے زیادہ جو پیارا عمل ہے وہ قرآن پاک کا سیکھنا اور سکھانا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلام کا سب سے پہلا حکم دیا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے امت کو، نبی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ نبی اللہ کے پیغام کو، اللہ کے میسج کو امت تک پہنچاتے ہیں. یہ نبی کا کام ہوتا ہے. نبی کے معنی ہی یہ ہیں. نبی کے معنی خبر دینا، رسول کے معنی بات کو پہنچانا، میسنجر جس کو انگلش میں کہتے ہیں، میسج کو کیا ہے؟ کنوے کرنا. تو نبی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو پیغام اللہ دیں اس پیغام کو بندوں تک پہنچانا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے سب سے پہلا پیغام دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے پہلا حکم اللہ نے دیا وہ یہ ہے: اقرأ باسم ربک الذی خلق. اے نبی آپ پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی جو پیدائش ہے کس طریقے سے؟ منی کے ناپاک قطرے کے ذریعے سے ماں کے رحم میں گوشت کا پہلے لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بڑھتے 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 بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر کیا ہے وہ بچہ 9 مہینے کے بعد پروسیس کے ساتھ 9 مہینے کے پروسیس سے گزرنے کے بعد عالم وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اقرا، پڑھیے، یعنی اسلام کا جو سب سے پہلا حکم ہے ہمیں اور آپ کو، وہ نماز کا نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا نہیں ہے، وہ حج کا نہیں ہے، وہ عمرہ کرنے کا نہیں ہے۔ وہ کیا حکم ہے سب سے پہلا؟ پڑھیے۔ کیا کریے؟ پڑھیے، اور پڑھ کر اپنی جہالت کو دور کیجیے، پڑھ کر اپنی جہالت کو دور کیجیے۔ اسلام میں جہالت سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور کیا پڑھیے؟ سوال یہ پیدا، پڑھیے، کیا پڑھیے؟ اس چیز کا تعارف بھی، اس چیز کے بارے میں بھی رب نے بتلا دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی اقرأ وربک الاکرم، اور آپ اپنے معزز اور مکرم پروردگار کے نام سے پڑھیے، اور وہ چیزیں اللہ نے سکھلائیں، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیز سکھلائی جو وہ نہیں جانتا تھا، جو چیز انسان نہیں جانتا تھا وہ چیزیں اللہ نے سکھلائیں۔ تو یہاں پر جو اسلام کا سب سے پہلا حکم آیا ہے وہ کیا آیا ہے؟ پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ سب سے پہلی آیات تمام محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء سب کے نزدیک قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی ہیں وہ یہ آیات ہیں جن کو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں موجود تھے، جبریل امین تشریف لائے اور یہ کہا اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے، انہوں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل نے اللہ کے نبی کو کیا سینے سے لگا، زور سے بھینچا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس زور سے بھینچا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، بڑی شدت کی تکلیف ہوئی۔ تو پھر کیا ہے اللہ کے نبی سے اقرا، پھر اللہ کے نبی کا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چوتھی مرتبہ پھر کیا سینے سے لگایا، زور سے بھینچا اللہ کے نبی کو، اور اپنے سینے سے لگا کر پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے سے لکھنا اور پڑھنا سکھایا، تعلیم دی، اور انسان کو وہ چیزیں بتا دی جو انسان کو نہیں آتی تھی۔ جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو ہمیں کچھ آتا تھا؟ ننگے پیدا ہوئے تو روتے ہوئے آئے تھے، روتے ہوئے آئے تھے کہ کہاں سے کہاں بلا لیا ہمیں، روتے ہوئے آئے تھے نا۔ اور پھر اللہ نے سب کچھ سکھایا ہمیں کھانا، ہمیں پینا، ہمیں اٹھنا اور بیٹھنا، کپڑے پہننے، اور حتیٰ کہ اتنا سکھا دیا کہ یہ انسان اتنا اعلیٰ اور اشرف بن گیا کہ آسمانوں پر اس نے کمندیں ڈال دی۔ کیا ہے؟ آسمانوں کی سیر و سیاحت کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا کمال ہے نا، اللہ نے ہمیں لکھنا پڑھنا سکھایا۔ لیکن دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، یعنی ہمیں وہ علم پڑھنا ہے کہ جس میں رب کا تعارف ہو، رب کی پہچان ہو، اور رب کے بارے میں یہ بتلایا جائے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا آقا کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، ہمارا مشکل کشا کون ہے۔ ہمیں وہ پڑھائی پہلے پڑھنی ہے۔ اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ دنیا کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی بے انتہا ضروری ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ دنیا کی ایجوکیشن سے پہلے، دنیا کی تعلیم سے پہلے اپنے مذہب کی تعلیم ضروری ہے، اپنی مذہب کی تعلیم ضروری ہے۔ یعنی ہمیں وہ علم سیکھنا ہے، ہمیں وہ علم سکھانا ہے، ہمیں وہ علم پڑھانا ہے، ہمیں وہ علم پڑھنا ہے کہ جس میں رب کا تعارف ہونا چاہیے۔ رب کا تعارف کہاں ہوتا ہے؟ قرآن کے پڑھنے سے، قرآن کو سیکھنے سے، قرآن کو سکھانے سے، حدیثوں کو پڑھنے سے، حدیثوں کو سکھانے سے۔ یعنی اگر آپ شرعی علوم، دینی علوم پڑھیں گے، پڑھائیں گے تو وہاں رب کا تعارف ہوگا، رب کی پہچان بتائی جائے گی کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا خالق کون ہے۔ جب آپ مکتب میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلا تعارف یہ ہوتا ہے الف سے اللہ، الف سے اللہ، وہاں اے سے ایپل پڑھا جاتا ہے، اے سے انار پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں شروعات ہی الف سے اللہ، الف سے اللہ،
یعنی وہ اللہ جو کیا ہے تمہارا خالق ہے, تمہارا مالک ہے. یعنی یہاں اس تعلیم میں سب سے پہلے رب کا تعارف ہوتا ہے, وہاں کتے اور بلی کا پہلے تعارف کرا جاتا ہے. وہاں کیا ہے کھانے اور پینے کا تعارف, کیا ہے ایس سے ایپل, کیا ہے بی فار بال, سی اے ٹی کیٹ, ڈی او جی ڈاگ. وہاں کتے اور بلی کا تعارف پہلے کرایا جاتا ہے, اور اس کے بعد کیا ہے وہاں یہاں کیا ہے سب سے پہلا تعارف رب کا کرایا جائے گا. اس تعلیم کی مخالفت نہیں ہے, اس تعلیم کو بھی حاصل کریں, لیکن پہلے وہ تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کا تعارف حاصل کر سکیں, رب کو پہچان سکیں, رب کی قدرتوں کو پہچان سکیں, رب کے احکامات کو پہچان سکیں, رب کی کبریائی اور بڑائی کو سمجھ سکیں. اسی وجہ سے شیخ سعدی نے بڑی قیمتی بات کہی ہے, بڑی قیمتی بات کہی ہے, پے علم چوں شمع باید گداخت, پے علم چوں شمع باید گداخت کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت. یہ فارسی کا شعر ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں علم کو حاصل کرنے کے لیے موم کی طرح پگھلنا پڑتا ہے. دیکھا نا کبھی موم بتی, اب تو تھوڑا کریز کم ہو گیا موم بتی کا, پہلے تو گھر گھر میں موم بتی ہوا کرتی تھی, اور موم بتی کے موم کو آپ نے پگھلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. علم کے خاطر ایسے ہی آپ کو پگھلنا پڑے گا. اسی وجہ سے ایک شاعر کا من طلب العلا سحر اللیالی, اگر آپ کسی بلندی کو چھونا چاہتے ہیں تو آپ کو راتوں کو جاگنا پڑے گا. یہ عالم کوئی ایسے نہیں بن جاتا, یہ مفتی, عالم یا حافظ کئی سال راتوں دن محنت کرتے ہیں, اور ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کر اور سوکھی روٹیوں کو کھا کر اور بڑی تنگ دستی کو جھیل کر. یہ کیا چھوٹی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ سے 10-12 سال دور رہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے؟ ایک حافظ عالم جب بچہ بنتا ہے تو 7 سال کی عمر میں, 8 سال کی عمر اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے, اور پھر وہ 12, 13, 14, 15 سال پڑھائی کرنے کے بعد میں پھر جا کے کہیں وہ حافظ, عالم, قاری و مفتی بن کر تیار ہوتا ہے. 15 سال کی ماں باپ کی جدائیگی یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ذرا آپ سوچ کر دیکھنا. 15 سال تک ماں باپ سے دور رہنا. گھر میں تو عیش و عشرت ہوتی ہے, گھر تو گھر ہوتا ہے, چاہے جھوپڑی ہی کیوں نہ ہو, گھر میں ساری سہولتیں ہوتی ہیں, لیکن مدارس کے اندر وہ پیار, وہ محبت تو نہیں مل سکتا جو ماں باپ کا ہوتا ہے, وہ ساری فیسلٹیز تو نہیں مل سکتی. ان ساری دقتوں کو جھیلنے کے بعد پھر جا کے کہیں عالم تیار ہوتا ہے. بڑی بڑی مشقتوں کا اور مجاہدوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے شیخ سعدی نے کہا پے علم چوں شمع باید گداخت, کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے موم کی طرح پگھلنا پڑتا ہے, کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت, بغیر علم کے آپ اللہ کو نہیں پہچان سکتے, رب کا تعارف نہیں ہو سکتا ہے. اور دیکھیے اس کا میں اگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے بے شمار لوگ ایسے ہوں گے, کوئی انٹر پاس ہوگا, کوئی بی اے پاس ہوگا, لیکن اگر میں انٹر اور بی اے پاس کو کھڑا کرنے لگوں, ابھی کھڑے ہو جاؤ اور تمہیں واجبات نماز سنا دو ذرا, تم مجھے, یا تم اللہ کے وجود پر مجھے دلیل دو کہ اللہ کا وجود ہے تو ہے یا نہیں ہے, تو شاید وہ نہ دے پائے, یقیناً نہیں دے پائے گا. اور دنیا کی نظر میں ایجوکیٹڈ بندہ ہے, 12 سال اس نے انٹر, 12 سال کیا بلکہ ایل کے جی, یو کے جی, نرسری اور پلے اسکول کو اگر لگائیں گے تو 4 سال ہو جائیں گے. یعنی پلے اسکول, تو پلے اسکول چلنا, بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, کھیلنے کے پیسے دینے پڑتے ہیں اور زیادہ دینے پڑتے ہیں. اور مدرسے میں کیا فیس دینے کو تیار نہیں لوگ, وہاں کھیلنے کے پیسے دینے کو تیار ہیں. اگر مدرسے والے فیس مانگ لیں, اجی لو جی دین کی پڑھائی ہے, اس پہ بھی کہیں فیس لگتی ہے, اس پہ کہیں پیسہ لگتا ہے. یہ سوال ہے, اجی دین کی پڑھائی پر قرآن پڑھانے کے کہیں پیسے لگتے ہیں. ارے بھائی قرآن پڑھانے کو تو زیادہ پیسے لگنے چاہیے, جبھی تو اہمیت بیٹھے گی. اسکول میں 3000 روپے, یعنی جس اسکول کی جتنی زیادہ فیس ہوتی ہے اس اسکول کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے. بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں کہ بھائی کیا ہے, ایم ایس کریٹو, یہ یمنا وہار کے اندر ہے, ہائی فائی فیس ہے اس کی, اور اس سے بڑے بڑے بھی ہیں, تو بڑی اہمیت بھائی ایم ایس کریٹو 3. جبکہ ایم ایس کریٹو کے بچے لے لو اور آپ ہمارے مدرسے کے بچے لے لو, انشاءاللہ ہمارے مدرسے کے بچے فائق رہیں گے تعلیم میں, جتنی محنت مدارس کے اندر کراتے ہیں. لیکن ایک ماڈرنائزیشن, تھوڑا سا صفائی ستھرائی, ڈریس سسٹمیٹک, وہاں کیا ہے پر من چھوٹے چھوٹے بچوں کی, نرسری, ایل کے جی, یو کے جی, 2500 روپے, 3000 روپے, کنوینس کے الگ ہیں, اور پھر ایگزام فیس اور یہ فیس. یعنی ایک بچے پر ماہانہ 6000 روپیز بیٹھتے ہیں, تقریباً 5 سے 6000 روپے بیٹھتے ہیں, اور خوشی بخوشی دیتے ہیں اور بطور فخر بیان کرتے ہیں ہمارا بچہ ایم ایس کریٹو میں پڑھ رہا ہے, ہمارا بچہ گرین فیلڈ میں پڑھ رہا ہے, گرین فیلڈ, 10,000 روپے منتھ, اور بڑے خوشی بخوشی دیتے ہیں, وہاں رونا نہیں روتے. تو یہ اہمیت اور عظمت دلوں سے نکل گئی ہے. جب اہمیت اور عظمت بیٹھے گی تو مدرسے کے اندر بھی زیادہ فیس دے گا. اب دیکھیں فرق دیکھیے, آپ اگر اسکول کے اندر 10,000 روپے دے رہے ہیں, اور بلکہ جو بڑے بڑے اسکول ہیں جو مطلب تھوڑے سے جن کا نام ہے, وہاں تو رشوت کو ڈونیشن کا نام دیتے ہیں. بھائی 1 لاکھ روپے ڈونیشن لی جائے گی پہلے. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی میں؟
غلط تو نہیں کہہ رہا؟ رشوت کو ڈونیشن کا نام دیتے ہیں. بھائی 1 لاکھ روپے ڈونیشن ہے, پھر کیا ہے اس کے بعد 10,000 روپے 20,000 روپے کیا ایڈمیشن فیس ہے, اور منتھلی فیس یہ ہے 1 لاکھ روپے ڈونیشن. یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ جو اچھے اسکول ہیں ان کے حال یہی ہیں, وہ یعنی رشوت کو ڈونیشن کا نام دے. بھائی 1 لاکھ روپے کی پہلے ڈونیشن دو ہمارے اسکول میں, اس کے بعد آپ کے بچے کا, اور لوگ خوشی بخوشی دیتے ہیں, خوشی بخوشی. جبکہ یہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کے خرچ کرنے پر بحیثیت مفتی کا میں کہہ رہا ہوں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے, کوئی ثواب کوئی ملنے والا نہیں. آپ اپنے بچے کو وکیل بنائیں, ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, وہ اچھی روٹی تو کما لے گا, وہ اچھے پیسے تو بنا لے گا, لیکن آپ کو اس سے آخرت میں ایک دھلے کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے, ایک رائی کے دانے کے برابر فائدہ نہیں ہوگا. اور جو پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے وہ کیا ہے, اس پر اللہ آپ کو کوئی اجر نہیں دے گا. اور ایک بچہ وہ ہے جس کی تعلیم پر آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں, جو مدرسے کے اندر پڑھتا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو فیس دے کر پڑھاؤں گا, میں فری والے نہیں پڑھواؤں گا, میں زکوٰۃ و صدقے اور فطرے کی رقم سے نہیں, میں تو اپنے فیس دے کر بچے کو پڑھاؤں گا, میں اپنے بچوں کو فیس دوں گا, اپنے بچے کی فیس دوں گا, جبھی قابل عالم بنے گا. آپ زکوٰۃ و صدقے پیسے پڑھاؤ گے تو حق گو بے باک عالم نہیں بنے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب تم زکوٰۃ و صدقے کا مال ان عالموں کو کھلاؤ گے تو کیا حق بولیں گے. اب یہ حال ہے, اب دیکھ لو اپنے علماء جو ہیں زکوٰۃ و صدقے کا مال کھا کر آتے ہیں تو حق کیا بولیں گے. وہ کمرے میں تو حق بولیں گے لیکن ممبر سے حق نہیں بولیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر حق بولیں گے تو بوریا بستر مقتدی گول کر دیں گے. تو بھائی اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق بات جبھی عالم بولے گا جب اس نے حلال مال کھایا ہوگا, پیور مال کھایا ہوگا, پاکیزہ مال کھایا ہوگا. اس لیے اگر آپ مدرسے کے اندر اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں, فیس دے کر پڑھائیں گے تو یہ جو پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے, یہ جو پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے, کرنٹ فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے قرآن پڑھانے کے لیے, حافظ بنانے کے لیے, عالم بنانے کے لیے اپنے بچے پر 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ خرچ. بچہ بھلے حافظ عالم نہ بن پائے لیکن جو پیسہ آپ نے خرچ کر دیا وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے, وہ قیامت کے دن اس پر آپ کو اجر ملے گا. اور ایک فائدہ تو یہ ہو گیا. دوسرا فائدہ یہ ہو گیا اگر آپ کا بچہ عالم, حافظ, مفتی صاحب بن کر تیار ہو گیا تو دنیا میں بھی عزت ہے, دنیا میں بھی عزت ہے. کیا ہے بھائی, مفتی صاحب کے والد صاحب ہیں, حافظ صاحب کے والد صاحب ہیں, دنیا میں عزت ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی آپ کیا ہیں, مفتی صاحب ہیں, کیا مفتی تو نہیں, مفتی کا باپ ہوں میں. کیا ہوں, آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں مفتی تو نہیں ہوں لیکن مفتی کا باپ ہوں میں. تو کہنے کا مطلب یہ دنیا میں بھی عزت آپ کو ملے گی اور آخرت کی عزت. سنیے, آخرت میں یہ عزت ملے گی جس کا بچہ حافظ قرآن ہوگا. اس کے بارے میں حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اس کو, ان دونوں ماں باپ کو اتنا بہترین, اتنا خوبصورت جوڑا اور اتنا چمکدار تاج اس کو پہنایا جائے گا, اور ایسا تاج کہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا تاج ہوگا. 14ویں رات کا چاند دیکھا کبھی آپ نے, کتنا چمکتا ہوا تھا, وہ ایک چاند پوری دنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے. اس سے زیادہ چمکدار تاج حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے گا, اور ایسا خوبصورت جوڑا, ایسا قیمتی جوڑا, لوگ کیا ہیں فخر کریں گے, رش کریں گے, یار یہ کون لوگ ہیں, کیا معاملہ ہے ان کا, کیا مقام ہے اللہ کے وہاں ان کا, کیا ان کی پوزیشن ہے. تو لوگ کہیں گے یہ والدین ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ بنایا تھا. اچھا جی, اس وقت کہیں گے ہو یار مفتی یونس کی بات مان لی ہوتی, اپنے بچوں کو رحمانی مسجد میں ایڈمیشن کرا کر اپنے بچے کو حافظ بنا لیا ہوتا تو کامیاب ہو جاتے ہو. ہائے افسوس مفتی صاحب, اب کیا کریں, اب تو کیا ہے, اب تو کیا ہے, گیا وقت ہاتھ نہیں آتا, گیا وقت ہاتھ نہیں آتا. پھر کیا آپ افسوس کے ہاتھ ملیں گے. اب ہم میں سے میں بھی کبھی کبھار اپنا بچپنا یاد کرتا ہوں کہ یار کاش کے بچپنا لوٹ آتا, وہ باغ میں جاتے تھے, کھیلتے تھے, وہ پیڑ پہ چڑھ جاتے تھے, لیکن اب وہ ہاتھ نہیں آنے والا. ایسے ہی وہاں آپ کہیں گے یار مفتی یونس صاحب تو بہت کہتے تھے کہ بچوں کو عالم حافظ بناؤ, لیکن ہم نہیں بناتے تھے. اوہو مفتی صاحب صحیح تھے, ہم غلط تھے, ہم نے حافظ عالم نہیں بنایا. تو اس لیے اس وقت کیا ہے, کفے افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. جو اگر آپ دینی تعلیم دلوائیں گے, دینی تعلیم کے دلوانے پر جو آپ پیسہ خرچ کریں گے, جو مشقتیں جھیلیں گے, اس پر آپ کو اجر ملے گا. دنیا میں جو مال خرچ ہوگا وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. دنیا میں اللہ آپ کو عزتیں دے گا, لوگ آپ سے ادب سے بات کریں گے کہ حافظ صاحب کے والد ہیں, مفتی صاحب کے والد ہیں. اور آخرت میں یہ عزت ہوگی کہ آپ کو قیمتی جوڑے اور قیمتی تاج پہنائے جائیں گے. اگر آپ کے اعمال میں کوتاہی نکلے گی تو اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ ایک عالم کو تو اللہ یہ اختیار دے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پلصراط کے راستے سے لوگ گزر رہے ہوں گے, عالم کو یہ کہا جائے گا قف ہا ہونا واشفع لمن شئتا واشفع لمن شئتا. حدیث کے الفاظ سنیے, یہاں ٹھہر جا, رک جا, کھڑا ہو جا, اور جس کی تو چاہے سفارش کر, آج ہم تیری سفارش کو قبول کریں گے. کیا کریں گے,
تیری سفارش کو قبول کریں گے. وشفع لمن شیتا، لمن شیتا کے الفاظ ہیں، تم شفاعت کرو جس کی چاہو. تو جو لوگ علماء سے محبت رکھتے ہوں گے، تعلق رکھتے ہوں گے، جو دوستانہ تعلق رکھتے ہوں گے، اخلاص کا تعلق رکھتے ہوں گے، وہ کیا ہیں؟ وہ بھی لوگ لائن میں آ جائیں. آ جاؤ بھائی، ہمارے کیا فلاں صاحب ہیں، بڑی محبت رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے چلو، ہاں ان کو بھی لے چلو، ان کو بھی لے چلو. اور جو رشتہ دار اعزاء و اقارب ہیں اس میں قید نہیں ہے وشفع لمن شیتا، جس کو چاہو تم شفاعت کرو، قبول کی جائے گی. اور حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ 10 ایسے لوگوں کو حافظ جنت میں لے جائے گا جن کے بارے میں نامزد ہو جائے گا، لسٹ کیا پرچہ لگ چکا ہوگا. اچھا یہ بھی جہنمی، یہ بھی جہنمی، یہ بھی جہنمی، بالکل لسٹ لگ چکی ہوگی، فرشتوں کے ہاتھ میں لسٹ دے دی ہوگی، یہ ان لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے لے جاؤ، جہنم میں لے جا کے ڈال دو. اب حافظ قرآن کھڑا ہو جائے گا، نہیں بھائی یہ کیا ہے؟ یہ تو میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے پڑوسی تھے، بہت مجھ سے محبت کرتے تھے، یہ میرے تایا ہیں، یہ میرے دادا ہیں. نہیں، ان کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں سفارش کر رہا ہوں، آپ کو ہیں، آپ میری سفارش کو قبول کریں. اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو یہ اتھارٹی دے گا کہ جاؤ 10 ایسے آدمیوں کو چھانٹ لو جنہیں تم جنت میں لے جانا چاہتے ہو اپنے ساتھ میں. یہ مقام ہے ان علماء کا، ان حفاظ کا. آج تو ہمیں بڑے حقیر سے نظر آتے ہیں، مولوی لوگ بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں، پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، مسجد کے ملا جی ہوتے ہیں، حافظ جی ہوتے ہیں، تو ہم بڑے کمزور سے نظر آتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی ان کو تو ہم تنخواہ دے رہے ہیں، ہم تو جیسے چاہیں گے ویسے چلائیں گے، یہ تو ہماری بات مانیں گے. نہیں میرے دوستو، ابھی تمہیں یہ مقام چھوٹا نظر آ رہا ہے، لیکن جس وقت اللہ کی عدالت لگے گی اس وقت تم کہو گے ارے یار کاش کے مؤذن صاحب سے ہم نے بھی تعلق کر لیا ہوتا، امام صاحب سے ہم نے بھی تعلق کر لیا ہوتا، شاید آج کچھ کیا ہے یا نفع مل جاتا. اس وقت کیا ہے؟ افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ یا تو خود کیا ہیں؟ اپنے بچوں کو عالم بنائیے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیے. تو اس لیے قرآن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. جو قرآن کو سیکھ رہا ہے اس سے اعلیٰ کوئی نہیں، جو قرآن کو جو لوگ سکھا رہے ہیں ان سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، اس سے اعلیٰ کوئی عمل نہیں ہے. اور قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں جو لوگ مدد کریں گے وہ بھی بہترین عمل کرنے والوں میں شمار ہوں گے. بھئی ایک بندہ تو وہ ہے جو قرآن کو سیکھ رہا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو قرآن کو سکھا رہا ہے. اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ چوک پہ کھڑے ہو کے مخالفت کریں گے، رحمانی مسجد مدرسہ بنا لیا، کیوں بچے پڑھ رہے ہیں، یہاں تو نماز ہونی چاہیے تھی، لو جی سے مدرسہ بنا لیا. آپ کیا یہ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ سپورٹ کریں گے، مالی سپورٹ بھی کریں گے، زبانی سپورٹ بھی کریں گے. نہیں جی اچھی بات ہے، ہمارے محلے میں کیا ہے؟ بہترین شاندار ادارہ چلنا چاہیے، ہماری مسجد کے اندر حافظ عالم بن کے نکلنے چاہیے. اور کیا ہے؟ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی ہے، بس نماز پڑھے ہو مسجد میں تالا مار دیا گھر جائے. مسجد ہوتی ہے، مسجد سینٹرل ہوتی ہے، مسجد پارلیمنٹ ہوتی ہے، سارے مسائل مسجد سے حل ہونے چاہیے. جب آپ مسجد کو سینٹرل اور پارلیمنٹ بنا لیں گے انشاءاللہ کا انقلاب آ جائے گا. یہ بات میری لکھ لینا. کسی کیا فقیر نے یہ بات کہی تھی کہ جب آپ مسجد کو پارلیمنٹ بنا لیں گے، مسجد کو اپنا کیا سپریم بنا لیں گے کہ مسجد سے سارے معاملات حل ہوں گے، انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا. تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دلائیں. آپ خالصتاً دنیاوی تعلیم دلائیں گے تو ناکامیاب ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے، دیکھیے دین بھی ضروری ہے، دنیا بھی ضروری ہے. ہم نے اپنے وہاں الحمدللہ ایسا بہترین سسٹم لاگو کیا ہے کہ آج ہمارے وہاں 50 بچے پڑھ رہے ہیں، اور 50 بچوں میں ہم کیا ہے 5th کلاس تک بچے ہمارے پاس ہیں، نرسری کلاس کے بھی ہیں، پہلی کلاس کے بھی ہیں، دوسری کلاس کے بھی ہیں. کلاس وائز ہم باقاعدہ پڑھا رہے ہیں تاکہ بچوں کی جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، دنیاوی ایجوکیشن ہے، اس کا بھی نقصان نہ ہو، اور ساتھ میں ہم حافظ بھی بنا رہے ہیں. اور الحمدللہ زندگی بخیر رہی تو اس سال ہمارا 3 بچے، صرف 2 سال کا نتیجہ دیکھیے، 3 بچے حافظ ہو جائیں گے اس سال. اور یہ حضرت امام صاحب جو اس مسجد کے بانی ہیں، جن کی قربانیاں ہیں، یہ ان کا حکم تھا جس پر میں نے عمل کیا ہے. جب میں اس مسجد میں آیا اور آنے کے تقریباً 6 مہینے بعد جب لینٹر وغیرہ کی تیاری ہوئی سال بھر، امام صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی، کہنے لگے بھئی مفتی صاحب آپ نے وہ کام کیا جو میں 15 سال میں نہیں کر پایا. یہ ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں. میں نے جی کیا؟ کہنے میں لینٹر بہت دن سے ڈلوانا چاہ رہا تھا لیکن اسباب اور حالات نہیں تھے، میں لینٹر نہیں ڈلوا پایا، لیکن ماشاءاللہ آپ نے لینٹر ڈلوا دیا، محنت کر کے کوشش کر کے آپ نے، کمیٹی کے لوگوں نے، تو میرا دل بہت خوش ہوا. لیکن ایک کام میرے کہنے سے آپ ضرور کرنا، میری روح کو بہت سکون پہنچے گا. میری دلی تمنا تھی کہ رحمانی مسجد میں مدرسہ بھی ہو، یہاں بچے پڑھیں، حافظ بنے، عالم بنے، لیکن میں اس کام کو کبھی نہیں کر پایا. کئی مرتبہ میں نے مدرسہ شروع کیا لیکن کیا چل نہیں پایا، میں اکیلا تھا، نہیں کر پایا، مجھے یا کوئی اچھا آدمی نہیں ملا پڑھانے والا. لیکن آپ مجھے لگ رہا ہے اس کام کو کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کی بات کو سنا، میں نے یار میرے بس کی بات نہیں، ویسے میں آلریڈی 2 مدرسے چلا رہا ہوں، تیسرا مدرسہ اور کھولوں. لیکن خیر جب انہوں نے بات کہی اور بار بار کہی، چلتے وقت بھی یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی، پھر میں نے اس بات پر غور کیا، میں نے کہا بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر میں نے الحمدللہ قدم بڑھایا تو آج اللہ کا شکر ہے 50 55 60 بچے پڑھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے نتائج اس سال کے بعد ہی آنے شروع ہو جائیں گے، جب گھر کیا ہے ہر سال 2 4 6 بچے حافظ ہوں گے، پھر آپ کو لگے گا کتنا زبردست کام ہو رہا ہے. تو خیرکم من تعلم القرآن،
وعلمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا، اس سے اونچا عمل کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں سپورٹ کریں، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں معاون بنے، مدد کرنے والے بنے، مخالف نہ بنے۔ کونوا عالما او متعلما او مستمعا او محبا له ولا تكن الخامس فتهلك۔ اس حدیث کو سنا کر ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے آپ کو 4 آپشن دیے ہیں کہ 4 باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کر لو، 5ویں مت بننا، نہیں تو برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، تاریخ کی بھول بھلائیوں میں کھو جاؤ گے، اور قبر میں پٹائی ہونی ہے، حشر میں پٹائی ہونی ہے، اور جہنم کے کیا ہے ایندھن بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے تم عالم بن جاؤ۔ سب سے پہلی بات تو انسان خود عالم بنے، خود علم حاصل کرے، اور اگر اتنی بات نہیں وہ عالم نہیں بن سکتا، او متعلمن، کسی عالم کے شاگرد بن جاؤ، گھنٹے 2 گھنٹے کسی عالم کے بعد بیٹھو گے، جی آپ مجھے قرآن پڑھا دیں، مسائل پڑھا دیں، اور اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، اتنے مصروف ہیں آپ کیا ہیں گپ شپ میں اور اپنے بزنس میں اور کاروبار میں، تو پھر کیا ہے او مستمعان، عالم کی باتوں کو سننے والے بن جائیں۔ عصر میں مغرب میں 1 آدھ منٹ کیا مسئلہ بیان ہوتا ہے اس کو سن لیں، جمعے میں خطاب ہوتا ہے 20 منٹ پہلے آ جائیں اس کو سن لیں، کیا ہے کوئی مجلس منعقد کی ہے اس کو سن لیں۔ عالم بن جاؤ، عالم کے شاگرد بن جاؤ، اور اگر عالم کے شاگرد بھی نہیں بن سکتے تو کم سے کم جمعے کا خطاب ہی سننے والے بن جاؤ۔ اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، نہ عالم بن سکتے، نہ عالم کے شاگرد بن سکتے، نہ عالم کی بات سن سکتے، اتنا وقت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نالے پہ کھڑے رہتے ہیں، جب اللہ اکبر ہوتی ہے جبھی آتے ہیں آپ، تو کوئی بات نہیں، اس سے اگلا اسٹیپ بھی زینہ ہے آپ کے لیے، کیا ہے او محبا لہم، یا عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ 5واں کوئی زینہ نہیں ہے، اللہ کے نبی ولا تکن الخامس، 5ویں مت بننا، فتہلک، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، یعنی عالم سے نفرت کرنے والے، بغض کرنے والے، ان سے کیا ہے ان کی مخالفت کرنے والے مت بننا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو 4 آپشن ہیں، عالم بن جاؤ، عالم یا تو عالم کے شاگرد بن جاؤ، یا عالم کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ، یا عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ 5ویں بنو گے تو برباد ہو جاؤ گے، عالم کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔